جلوہ ظہور حجت ابن الحسن علیہ السلام اللہم قل ولی کل مجتمع صلواتک علیہ وعلی قائد و ناصر و اے رب العال محمد بحق العال محمد فعجل فرج علی محمد یا کاشف الکرب ینوجہ مسنش الکرب صلوات باجماعت تلاوت فرمائیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بلقیس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عظیمۃ الغیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الائمہ ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہراء والصلاة والسلام علی اباء الحسین وابناء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر صلوات باواز بلند تلاوت خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلیل سے خالی نہ جائے مولا بانیان مجلس سید خرم شاہ صاحب کی یہ محنت یہ کاوش میری پاک شہزادی نیک نیتی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بہت بڑی دعا ہے مل کے دل سے آمین کہیے گا میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے تمام دعاؤں سے بہتر اور آسن دعا مل کے آمین کہیے گا میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی لوارث ہیں شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تعجیل فرما بعد از ظہور مادی کا دیدار نصیب فرما بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ سہارا درود کا لو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما پھر بھی ایک صلوات مل کے تلاوت فرمائے مل کے ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جنت سے افضل ماحول جس میں آپ بیٹھے ہیں جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتے ہی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان
جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اجازت ہے سرکار بات شروع کیجیے؟ میرے پاس الفاظ نہیں، میں اپنی کم علمی کا مکمل طور پہ اعتراف کرتے ہوئے لیکن باب علم سے ملی ہوئی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ کے ذہن تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے سرکار؟ جس بی بی کے تسبیح کے دانے آیا ہے، جس بی بی کے بلال بھائی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنا دیں اسے بطول کہتے ہیں۔ کیا جو توجہ میں بندہ بیٹھا ہے میں بات اس سے کرنا ہے۔ بطول نام نہیں ہے، بطول عہدہ ہے۔ موسیٰ بھائی توجہ کیجئے، اللہ نے مردوں میں بھی عہدے رکھے ہیں۔ بیٹھو بسم اللہ، بیٹھو اپنی جگہ پسند کر کے بیٹھو۔ مستورات میں بھی عہدے رکھے ہیں۔ اللہ نے مردوں میں رکھے ہیں عہدے نبی، امام۔ مستورات میں اللہ نے فقط ایک عہدہ رکھا ہے جسے کہتے ہیں بطول۔ ایک جملہ کہنے لگا اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کتنی توجہ میں بیٹھے ہیں۔ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جسے پورا مہینہ مسلح عبادت سے نہ روک سکے، قرآن تلاوت سے نہ روک سکے۔ کیا کہنے؟ زندہ باد شیعہ قوم، زندہ باد۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ آیا ہے جس بی بی کو آیا ہے نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے۔ آئے ہائے، جس بی بی کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ ایک جملہ ہے اور بہت خوبصورت جملہ ہے، اور اس جملے کے بعد میں چہروں کی رونق دیکھنا چاہتا ہوں۔ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جسے کسی مرد نے چھوا نہ ہو۔ پچھلے آدھی چوپ دی قسم، قرآن میں اللہ مریم کو بطول کہہ رہا ہے۔ میں بڑے آہستہ آہستہ لے کے بات چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میرے طرف مکمل طور پہ ہو جائے۔ قرآن مریم کو بطول کہہ رہا ہے۔ یہ ماں ہے عیسیٰ کی۔ عیسیٰ بن باپ کے دنیا پہ آیا تھا۔ ہے توجہ؟ بن باپ کے اللہ نے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف بات تھی۔ میں بات بہت وزنی کر رہا ہوں، ابھی میں نے تمہید شروع کیا کہ آپ کے ذہن تیز ہو سکے۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف بات تھی کہ اس نے بن باپ کے عیسیٰ کو دنیا میں بھیج دیا۔ جو بندے بول نہیں سکے میں ان کے لیے جملہ کہتا ہوں، بن باپ کے عیسیٰ دنیا میں آیا۔ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں ہے کیونکہ ماں بطول ہے۔ میرے مالک بطول ہی تو نے ہی بنایا ہے تو کوئی معصوم بھی تو خلق کر دیتا۔ اس کا عقد مریم سے کرتا، پھر عیسیٰ دنیا میں آتا۔ بندہ گونگا بیٹھا ہے تو بے شک خاموش بیٹھے۔ خدا قسم اللہ کی آواز آئی، اگر میں معصوم خلق کر دیتا تو وہ معصوم کہتا میرے گھر میں بطول ہے، میرے گھر میں بطول ہے، میرے گھر میں بطول ہے۔ یہ عہدہ، یہ منصب فقط علی ابن ابی طالب کے پاس ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں بطول ہے۔ اللہ کہتا میں اپنے قانون بدل سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد، یہ قوم زندہ باد۔
علی۔ ایسے ہاتھ اونچے کرو، حیدری۔ میں اپنے ہائے قانون بدل سکتا ہوں لیکن علی کی ہمسری ہائے توجہ ہوگی سرکار، کسے کہتے ہیں بطول؟ مریم بطول ہے، بات میں نے اب کرنی، لیکن مریم شوہر کے بغیر بطول ہے، فاطمہ شوہر رکھ کے بطول ہے۔ مریم بھی بطول ہے سرکار، جناب سیدہ بھی بطول ہے، لیکن مریم بطول صغریٰ ہے، فاطمہ بطول کبریٰ ہے۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، جو بندہ بول نہیں سکتا وہ مصم تمار سے زبان ہداری مانگ لے، اور ویسے بھی بندہ زبانیں کاٹ کے وہ کتوں کو ڈال دے جو چونکوں میں بولے جناب سیدہ کے ذکر میں نہ بولے۔ میں بڑے آرام سے پڑھا ہوں، کوئی سپیٹ نہیں لے رہا۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ یہ بی بی مریم جو ہے نا، یہ چھوٹی بی بی نہیں ہے جو بندے بول نہیں رہے، جو مفت سن رہے ہیں۔ یہ بی بی مریم قبلہ یہ چھوٹی بی بی نہیں ہے، عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہے۔ دوڑی چوپتی قسم، یہ بی بی مریم قرآن کہہ رہا ہے فرش کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ تو اپنی چوپتے مان کر کے بے میں بی بی دی خیرات مان کرتا، یہ بی بی مریم فرش کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا، مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا۔ جو عرش کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، یہ حال سلامت رہے۔ سارے ہاتھ اونچے کرو، حیدر حیدر، ہاتھ اونچے، علی لال کلندر۔ جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے آئے ہائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اگلی بات کروں سرکار، آئے ہائے جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، جو توجہ ہے کعبے سے زیادہ، کبھی بسم اللہ، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو۔ یہ جملہ میں نے جوش خطابت میں نہیں کہا، دعویٰ ممبر پہ کیا ہے اور دلیل ممبر پہ دینے لگا ہوں۔ جو بندے پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں مجھے، کتاب اٹھا لیتے ہیں، کتاب ہماری اپنی ہے، نام اس کا قرآن ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو بتا کعبہ کتنا پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن کو اٹھایا، قرآن سے پوچھا بتا ہمیں تو کعبہ کتنا پاک ہے، تو قرآن بول کے کہتا یا ابراہیم طاہر بیتی، یا ابراہیم طاہر بیتی، ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتا بطول کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا ہمیں تو بتا بطول کتنی پاک ہے، تو قرآن کا انداز ہی بدل گیا، آواز قدرت آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت۔ بچے شرارتیں کرتے اچھے لگتے ہیں، دعا یہ کرنی چاہیے کہ کسی کا بزرگ شرارتی نہ ہو۔
توجہ ہے سرکار. کعبے سے جو پاک ہو, ایک سطر ہے اور یہاں آ گئی ہے, اپنی مرضی دی جگہ تے بیٹھو جتھے دل کرتا ہے, یہاں آ گئی کہوں اس گھر کے نوکروں کے فضائل پڑھے جائیں. میں نے سفر نہ کرنا ہوتا میں پورا 2 گھنٹے خالی بطول پڑھتا, لیکن اس گھر کے نوکروں کے فضائل اگر پڑھے جائیں بندوں کی ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں. بلال دیتا تھا, آئے ہائے اور کتنا بول سو ساقہ بھائی توجہ کرنا, بلال دیتا تھا مسجد میں اذان. میں اب شکلیں پڑھوں گا, ذکر ہو ان کا اور بندے کا چہرہ اترا ہو, نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی, چہروں پہ مسکراہٹ لاؤ. بلال یہ بندوں نے بہانہ کیا ہے کہ بلال کی زبان میں لکنت تھی. آئے ہائے, یہ اشہد انہ کو, بلال بھائی اشہد انہ کو کہتے ہیں, یہ اشہد انہ پڑھتا تھا. شرم نہیں آتی 1400 سال کے بعد ان کی دہلیز پر کوئی گونگا جائے یہ اسے زبان دے دیتے ہیں. بلال جیسی ہستی کو کیسے محروم رکھتے. سرکار اندر ایک اور بات تھی, بات کر دوں. 2022 ختم ہونے والا ہے, چند دن باقی ہیں, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, گھر بعد میں جاتا ہے, فون پہلے آ جاتا ہے, پرچہ ہو گیا ہے, لیکن سانس وہی آنی ہے جو بادشاہی نے دینی ہے. اس سانس پہ بھی لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. بلال مسجد میں اذان دیتا تھا, یہ بندوں نے بہانہ کیا ہے, اندر کی بات ہے اور یہاں آ گئی ہے. 2-3 سال پہلے میں کبیر والا کروڑ پکے والی سائڈ پہ نا محرم پڑا, وہاں میں نے ایک بات کی. ایک بزرگ بلال بھائی اٹھے, موسیٰ بھائی اٹھ کے کہتے ہیں سرکار سید اگر آپ چاہیں, علاقہ ہے سریکی, کچھ میں کہوں. سرکار کا فرمان ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس نے اتنا خوبصورت بلال پڑھا, میں اس کے عقیدے کا قائل ہو گیا. میں آپ کے اذہان تک یہ سطر خدا کرے پہنچا سکوں. زبان میری سریکی نہیں لیکن آپ کی بھی نہیں, لیکن ذاکر سن سن کے ہم سریکی سمجھ آتے ہیں. اس نے کہا پھاوے پا بندی ہائی, پھاوے پا بندی ہے, اونچ نیچ ہو تو معاف کرنا, بھاوے پابندی ہائی بھاوے پابندی ہے, حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے. بھاوے پابندی ہائی بھاوے پابندی ہے, حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے. جڑا حبشی زبان وچ لکنت کو ہس اس معزن نو سوڑے ہٹا نہیں سکے. دراصل او دی بانگ وچ ولی اللہ او لکا نہیں سکیا ہے, لکا نہیں سکے. زندہ باد, زندہ قوم, زندہ قوم, ہاتھ اونچے کرو حیدری. بلال دیتا تھا ہے, بلال وہیں کھڑا ہوں, بلال دیتا تھا مسجد میں اذان. ہائے ہائے, تھوڑا سا معیار بلند کرو, میں ایک سطر کہنا چاہتا ہوں. بلال دیتا تھا مسجد میں اذان. سلمان چلتا تھا, بطول کی دہلیز پہ آتا تھا, آ کے سجدہ کرتا تھا. ایک بات کروں, جناب سیدہ نے ہمیں خیرات دی ہوئی ہے. ہم لفظ منہ سے کہتے ہیں, آنکھوں سے چہرہ پڑھ لیتے ہیں. یہ بی بی کی خیرات ہے. چہروں پہ مسکراہٹ رکھا کرو فضائل میں. بندہ انج ہو کے بیٹھا ہوئے نا تو مشکوک ہو جاتا ہے. بلال دیتا تھا مسجد میں اذان.
سلمان آ کے بطول کی دہلیز پہ سجدہ کرتا تھا. صحابہ نے ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا, چوتھے دن رسول کے پاس آ گئے. آ کے کہتے یا رسول اللہ, یہ بوڑھا ہو گیا آپ کا صحابی, بلال دیتا ہے مسجد میں اذان, یہ سلمان بطول کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے. نبی جانتے تھے یہ کیوں کرتا ہے, لیکن جو پوچھ رہے تھے ان کو بتانا چاہتے تھے کہ سیدہ ہے کون, فاطمہ ہے کون. سلمان کو بلایا گیا, سلمان سامنے کھڑا تھا. سلمان سے پوچھا, سلمان ان کو بتا, مجھے نہیں ان کو بتا, تو بطول کی دہلیز پہ سجدہ کیوں کرتا ہے؟ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ان کو بتائیے, جب تک یہ راضی نہیں ہوگی وہ بھی راضی نہیں ہوگا. بطول کی دہلیز پہ سجدہ. میرے پاس تو اتنے لفظ ہی نہیں سرکار آپ کی طرح, لیکن اسی لیے میں بطول کے دہلیز کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس اردو ادب میں اس کے متبادل جملہ کوئی نہیں. ویسے یہ دہلیز ہے نہیں, جملہ آگے ایسا کہ بھائی میں کیا کہہ رہا, سیدہ غاصب نہیں بن سکتا. سلمان بیٹھا ہوا ہے جناب سیدہ کی دہلیز پہ, ایک شخص گزرا, سلمان کو دیکھ کے کہتا سلمان بوڑھا ہو گیا تو, جب تجھے دیکھتے ہیں تو اسی دہلیز پہ بیٹھا رہتا ہے. سر تھا سلمان کا نیچے, اس کے لبوں سے نکلا دہلیز. سلمان نے نون والی کمر الف جیسے کی. سلمان اسے دیکھ کے کہتا ہے آج دہلیز کہا ہے, دوبارہ دہلیز نہ کہنا. اس نے کہا اسے دہلیز نہ کہوں تو کیا کہوں, یہ لکڑی کے پھٹے ہیں, دروازہ لگا ہوا ہے, اسے دہلیز نہ کہوں تو کیا کروں. معراج ہے جملے کی, اگر بندہ جناب سیدہ کے ذکر میں بول نہیں سکتا, خدا قسم وہ اپنی نبض ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائے. اس نے اتنا جملہ کہا, سلمان سے دیکھ کے کہتا ہے آج دہلیز کہا ہے, دوبارہ دہلیز نہ کہنا. اس نے کہا دہلیز نہ کہوں تو کیا کروں, یہ لکڑی کا پھٹا ہے, دروازہ لگا ہوا ہے, اسے دہلیز ہی تو کہنا ہے. سلمان سے دیکھ کے کہتا ہے تیرے لیے دہلیز ہے, میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. تیرے لیے دہلیز ہے, نہیں آیا بندہ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا, تیرے لیے دہلیز ہے, میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. اس نے کہا حد ہو گئی سلمان, اسے تو سدرہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا تو بتا تو سدرہ کسے کہتا ہے؟ وہ کہتا سدرہ تو وہ تھی جہاں نبی چلے گئے تھے اور جبریل رک گیا تھا, جہاں نبی آگے چلے گئے تھے اور جبریل رک گیا تھا. سلمان اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اچھا جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ ہے, جہاں نبی رکتا ہے. جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ, جہاں نبی رکے وہ میری سدرہ. بسم اللہ, رحمت للعالمین. آئے ہائے, یہ جب تک جیب میں ہوتے ہیں نا بھائی جان, اسٹیٹ بینک ہوتا ہے کرنسی, جیسے ہی ہم ممبر پہ آتے ہیں نیاز حسین ہو جاتا ہے. بات کروں سرکار اگلی, رحمت للعالمین, میرا نبی رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں, رحمت للعالمین. عالمین کے لیے رحمت ہے میرا نبی. اسی نبی کی حدیث ہے بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنے اسے بطول کہتے ہیں. آج تک اس ممبر پہ پھر کہہ رہا ہوں, ان کے دروازے پہ بیٹھنے والوں کے فضائل نہیں پڑے گے. مجھے بار بار کہا گیا تھا رستے میں بھی,
جناب فضہ کی ایک بات ضرور کیجئے گا. توجہ ہے سرکار, آگے بات لے کے چلو. امیر المومنین مسجد میں ہیں, توجہ ہے, امیر مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں, سجدہ مکمل کیا, نماز کو تمام کیا. امیر نے کمبر کو دیکھا, کمبر کو بلایا, کمبر میرے پاس تھا. کمبر پاس آیا, بندہ نہیں عقیدہ بولے گا. کمبر پاس آیا, کمبر جا فوراً میرے گھر جا, میری تلوار لے کے آ. کمبر گھر جا, میری تلوار لے کے آ. یہ جملہ علی نے کمبر سے کہا. کمبر مسجد سے نکلا, علی کے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف آیا. 2 دروازے تھے امیر کے گھر کے, ایک مسجد کے اندر کھلتا تھا, ایک باہر کھلتا تھا. کمبر باہر والے دروازے پہ آیا, کمبر نے سلام کیا. فضہ نے دروازہ کھولا, فضہ کے ہاتھ میں تلوار. کہاں جا کے یہ جملہ سناؤں؟ فضہ کے ہاتھ میں تلوار کمبر نے دیکھی. کمبر نے فضہ کو دیکھا, فضہ کو دیکھ کے کمبر کہنے لگا, فضہ بہن مجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں, نبی نے کسی اور سے کہا نہیں, نبی نے مجھے ہی کہا ہے کہ کمبر میری تلوار لے کے آ, میری تلوار لے کے آ. تجھے کیسے پتا چل گیا کہ میں تلوار لینے آیا ہوں؟ جملہ سن کے بندہ نہ بولا, میں سمجھوں گا گونگا بیٹھا ہے. جب اتنا جملہ کمبر نے کہا, فضہ نے کمبر کی طرف دیکھ کے کہا, کمبر بھیا یہ یاد رکھنا, باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں, اندر کی کنیزیں اور ہوتے ہیں. باہر کے نوکر اور ہوتے, آخری سطر کہہ رہا ہوں, باہر کے نوکر اور ہوتے, اندر کی کنیزیں. سلمان, ابو ذر, کمبر, یہ تینوں علی کے صحابی جناب امیر کی دہلیز پہ آئے. انہوں نے سلام کیا, دکل باب کیا. آئے ہائے, ایک جملہ ہے اور میں کھانا نہیں چاہتا, اس کے بعد شاید میں کہہ دوں اگر یہ جملہ آپ نے سن لیا تو, ورنہ میں اسی سے مصائب شروع کروں گا. یہ تینوں صحابی علی کے دروازے پہ آ کے دکل باب کریں. جناب فضہ نے دروازہ کھولا, تینوں کو دیکھا. سلمان نے سلام کیا, فضہ نے سلام کا جواب دیا. سلمان نے پوچھا, فضہ بہن علی کہاں پہ ہے؟ فضہ سلمان کو دیکھ کے کہتی ہے, 4تھے آسمان پہ. 4تھے کتاب سطر نقطے تک میں زامن, پریشان ہو کے نہ بینا, 4تھے آسمان پہ. فضہ کہتی ہے 4تھے آسمان پہ ہے. سلمان کہتا ہے میں شک نہیں کر رہا, لیکن کیا کر رہے ہیں؟ فضہ کہتی ہے نبیوں کو جماعت کرا رہے ہیں, رزق تقسیم کر رہے ہیں, فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں. اتنا جملہ ہی ہضم کر دو, یہی کافی ہے. سلمان, ابو ذر, کمبر دروازے دہلیز سیدہ سے چلتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھے. جیسے مسجد کی طرف تینوں جا رہے تھے, مسجد کے دروازے کے اندر سے علی ابن ابی طالب اپنے امامے کے پیچ باندھتے ہوئے باہر آ رہے تھے. سلمان, ابو ذر, کمبر نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, یا علی ہم تیری شان سے واقف ہیں, ہم شک نہیں کرتے, لیکن ابھی ہم تیری تحریر پہ گئے تھے, ہم نے فضہ سے پوچھا آپ کہاں پہ ہیں؟ وہ کہتی ہے آپ 4تھے آسمان پہ ہیں. یہ سب فضہ کیسے دیکھ لیتی ہے؟ سلمان کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھا, رکھ کے کہا, سلمان یاد رکھنا, اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہے, باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں. بہت مارا ہے امت نے نبی کی بیٹی کو. آج کا دن 10 محرم سے کم نہیں ہے. گھر سے ہر بندہ رونے کے لیے آیا. فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ جن کی عظمت اتنی تھی, امت نے انہیں اجر کیسا دیا.
हाय जितनी हो सकती है ना उतनी बुलंद किया कर। जब कोई हाय करता है ना, एक 4 साल की बतूल है जिसके कानों से खून बह रहा है, वो अपनी फूफियों से रो के पूछती है, फूफी अम्मा ये जो हाय करके रोता है हमारा अलग था क्या? फूफी अम्मा इसे कोई तमाचे मारने वाला नहीं खड़ा। मैं हवाला दे देता हूँ, किताब का नाम है अल फातिमा, इराक के आलिम दीन ने लिखी किताब, उर्दू में तर्जमा हो चुका है, लाहौर उर्दू बाजार में किताब मौजूद है। 4 लफ्ज़ लिखे हैं किताब में, मैं 4 लफ्ज़ उसी तरह पढ़ूंगा जैसे किताब में लिखे हैं, फिर देखूंगा कि मुझे मसाइब आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। उसने कहा बेटी नबी की थी, मुसलमानों ने मारा। मैं देखूंगा सैयद किथे किथे बैठा। मैंने पहले कहा है आज का दिन 10 मुहर्रम से कम नहीं है। बताऊं तेरी हाय के लिए बताऊं क्यों कह रहा हूं? 10 मुहर्रम को माओं के सामने बेटों को मारा गया, 3 जमादी सानी को बेटों के सामने मां को मारा गया। बहुत मारा है उम्मत ने नबी की बेटी को। सैयदा बड़े अदब से, बड़े आराम से, बड़े आहिस्ता मसाइब पढ़ने का आती हूँ। तेरी हाय के लिए खड़ा हूँ, जब तक तेरी हाय ना निकलेगी मिंबर मैं नहीं छोड़ूंगा। हाय जितना हो सकता है बुलंद करना। एक सतर कहूँ, रोते वक्त चेहरे ना छुपाया करो। मैंने एक जुमला पढ़ा किताब में, इमाम सज्जाद मजलिस पढ़ रहे थे, सामने शख्स एक बैठा है, उसने ना चेहरे पे यूं कपड़ा रखा हुआ, सर झुकाया है, रो रहा है। इमाम ने मिंबर छोड़ा, इमाम इसके सामने गए, मैं देखा बंदा पत्थर लेके बैठा सीने च। इमाम ने इसके चेहरे से कपड़े को खींचा, इसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, ये हाथों को जोड़ के कहता है ज़हरा का लाल मैं आप ही को रो रहा हूँ। इमाम फरमाते ऐसे क्यों रो रहा है? उसने कहा फिर कैसे रो? इमाम फरमाते ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पर रोती। हाय कर, हाय बुलंद कर, हाय बुलंद कर। मैं मसाइब पढ़, किताब कहती है बेटी नबी की थी, मुसलमानों ने मारा। मेहनत है पूरे साल की सैयदजादे की, ये जन्नत जैसा माहौल तुम्हारे रोने के लिए बनाया बैठा। बेटी नबी की थी, मुसलमानों ने मारा। बेटी हुसैन की थी, मुसलमानों ने मारा। दूसरी सतर कहूं, बेटी नबी की थी, मुसलमान रोने नहीं देते थे। अल्लाह करे बंदा शिया ना हो जो जुमला सुन के हाय ना करे। बेटी नबी की थी, मुसलमान रोने नहीं देते थे। बेटी हुसैन की थी, मुसलमान रोने नहीं देते थे। तीसरी सदर को मैं हाथ बंदी खड़ा, मुझे माफ करना। किताब कहती है बेटी नबी की थी, 18 साल में कमर झुक गई थी। बेटी हुसैन की थी, 4 साल में कमर झुकी हुई थी। मैं चौथी सतर कहना चाहता हूं, मुझे माफ करना। बेटी नबी की थी, 18 साल में बाल सफेद हो गए थे। बेटी हुसैन की थी, 4 साल में बाल सफेद। हाय कर, हाय कर, हाय कर। नहीं पढ़ता दरबार, मुझे हुक्म दिया गया जनाब सैयदा का मसाइब ही पढ़िएगा, लेकिन तफसीलन मसाइब नहीं मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये हक आखिरी वाले जाकिर का। नहीं पढ़ता दरबार, जनाब सैयदा हमें माफ कीजिएगा, हम तेरे कातलों का नाम मिंबर पर नहीं ले सकते। मैं रस्ते में आ रहा था कि भाई कल बिस्मिल्लाह एक सतर कहता हूँ। रस्ते में ना कल आ रहा, फोग बहुत ज़्यादा थी। मैंने एक दोस्त से रब्ता किया, मौसम पूछा अगला कैसा है। उसने एक बात कर कहा सही है, मैंने पोस्ट देखी है, कहते ये शियों ने ना पखंड बनाया हुआ, कोई जुल्म नहीं हुआ सैयदा पे। खुदा तुझे जन्नतुल बकी ले जाए। तू हमारे ज़ुबानी ना सुन, आज भी नबी की बेटी मसूम बैठी।
ایک طرف تیرے میرے نبی کا روزہ ہے، ایک طرف اسی نبی کی بیٹی کی تربت. میں سطر اور طرف لے جاؤں گا، میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. اگر میں رو پڑا پھر میں مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا. میں نہیں پڑھتا دربار، لیکن ایک سطر کہتا ہوں. میں ہائے سننا چاہتا ہوں شیعوں کی. نہیں پڑھتا کیا ہوا دربار میں، لیکن ظاہری طور پہ بی بی کی سن ظاہری طور پہ اتنا تھا جتنا کربلا میں حسین کے اکبر کا تھا. نہیں پڑھتا دربار میں کیا ہوا. ایک سطر کہہ رہا ہوں دربار کی ترہائی کے لیے. جب بی بی دربار میں داخل ہو رہی تھی تو بی بی کے بال کالے تھے. میں نہیں جانتا دربار میں کیا ہوا. جب بی بی دربار سے باہر آئی بال سفید ہو گئے. دروازہ گرنے سے لے کے 2 سطریں کہنی ہیں میں نے، 2 سطریں فقط. دروازہ گرنے سے لے کر 3 جمادی الثانی تک. اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہو جو جملہ سن کے آج بھی ہائے نہ کرے. تیرا ہاتھ آزاد ہے، سینے پہ ہاتھ مارنا، تیرے سر پہ کوئی تعزیہ نہ لے کے نہیں کھڑا. 3 جمادی الثانی تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. نہیں کھولوں گا میں جملہ اگر تیری ہائے نہ نکلے. 3 جمادی الثانی تک دروازہ گرنے سے لے کر 3 جمادی الثانی تک جناب سیدہ نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. حسن ماں کے پاس آئے، تیری ہائے کے لیے جملہ کھولتا ہوں. حسن ماں کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں ماں شریعت میں بیٹوں سے پردہ تو نہیں ہوتا، اماں تو پردہ کیوں کرتی ہے؟ ماں نے رو کے کہا حسن بیٹا 3 جمادی الثانی کو نہیں آیا بندہ جو سینے تے ہاتھ نہیں مارے آجے تک. 3 جمادی الثانی کو میرے کفن کے بند کھولنا. 3 جمادی الثانی کو آج کے اس دن حسن ماں کے جنازے پہ آیا، ماں کے کفن کے بند کھولے، غش کھا کے گر گیا حسن اور رو کے کہنے لگے حسین اور میری تلوار مجھے دے، اور ان بغیرتوں سے پوچھو اور میری ماں کا بھائی کرماتن کرماتن کرماتن. ایک جملہ سننا. 40 قبریں بنائی. مصائب نہیں میں پڑھ رہا، میں 2 درد پڑھنا چاہ رہا ہوں. 40 قبریں بنائی. میں ماتمی ہوں، میں شامل ہو گیا. تیرے ہاتھ آزاد ہے تو سینے پہ مارنا. 40 قبریں بنائی علی نے. سیدہ کو دفنایا نہیں، چھپایا تھا علی نے. یہ وہ جنازہ ہے جس کے لیے قبرستان آباد کیا گیا. اللہ کرے میں جملہ تمہارے تک پہنچا سکوں. تجھے رونا نہ آئے، گھر جا کے مسلح بچھا کے معافی مانگنا. تیری ہائے کے لیے ٹھہرا ہوں. علی روز چلتے گھر سے عالیہ کے قبر پہ جاتے، جا کے قرآن پڑھتے. جناب سیدہ کی قبر پہ نا روز جا کے قرآن پڑھتے. عالیہ بی بی دروازے پہ بیٹھی بابے کو جاتے دیکھتی. ایک دن بی بی نے بابے کی ابا میں ہاتھ ڈالا. بی بی رو کے کہتی بابا آپ کہاں جاتے ہیں؟ علی رو کے کہتے ہیں میں تیری اماں کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتا ہوں. اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہو جو بھی ہائے نہیں کر پایا. عالیہ بی بی نے رو کے کہا بابا میری ماں کوئی تلاوتوں کی محتاج ہے. علی کی داڑھی آنسوں سے تر ہوئی. عالیہ کو سینے سے لگا کے کہا عالیہ میں ڈرتا ہوں جو مسلمان آگ لے کر تیری ماں کے دروازے پہ آ گئے اور کہیں بیلچے لے کر اور زہرا کی قبر. کرماتم آخری سطر کرو. میں ڈرتا ہوں جو مسلمان آگ لے کر زہرا کی دروازے پہ آئے تھے وہ کہیں بیلچے لے کے زہرا کی قبر پہ نہ چلے جائے. آخری سطر کرو، ممبر میں چھوڑو. علی نے سیدہ کو چھپایا. دونوں شہزادے ساتھ ہیں. علی چلے
جیسی ایک گلی کا موڑ مڑے نا، ممبر میں چھڑ دا پیا موڑ علی مڑے، حسن بابے کے پیچھے چھپنا شروع ہو گیا۔ چھپتے ہوئے حسن کو دیکھا، حسن کو آگے کیا، حسن کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ علی نے حسن کو دیکھا، دیکھ کے رو کے کہا حسن بیٹا تو چھپتا کیوں ہے؟ نہیں آیا بندہ جو سینے پہ ہاتھ نہیں مار پایا۔ حسن نے رو کے کہا بابا، اوے بابا وہ گلی کے موڑ پہ، اوے بابا وہ بندہ کھڑا ہے، اوے بابا جس نے میری ماں پر، اوے بابا جلتا دروازہ گرایا، اوے بابا اور میں دیکھ رہا تھا اوے جلتے دروازے کے نیچے، اور میری ماں نے رو کے کہا یا علی میری فصلیات